نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کے اوپر غزہ کی پٹی پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج 9واں دن ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 2400 کے لگ بھگ مسلمان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن کی اندر 700 کی تعداد میں بچے شامل ہیں۔ بے شمار مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کی اندر بمباری کی وجہ سے جام شہادت نوش فرما چکی ہیں، اور اسرائیل کی پشت پناہی کے اوپر آج ساری طاغوتی اور کفری طاقتیں کھڑی ہیں۔ امریکہ ان کی پشت کے اوپر کھڑا ہے اور اسرائیل کی مدد کے لیے بحری بیڑا بھیج چکا ہے اور مزید فوجیں بھیجنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حق اور باطل کے درمیان میں ٹکراؤ کا اور اس جنگ کا اور جھگڑے کا روز اول سے زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین اور دین حق جو ہے اس کی سربراہی اور قیادت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کے ہاتھوں میں رہی،
اور پھر انبیاء اور رسولوں کے بعد انبیاء اور رسولوں کی سیرت کے اوپر چلنے والے علماء اور امراء، اور پھر ان کی اقتداء کرنے والے، ان کی تابعداری کرنے والے، ان کے طریقوں کے اوپر چلنے والے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر رہی ہے۔ اور باطل کی قیادت ہمیشہ شیطان اور شیطانی قوتوں اور طاقتوں، شیطان کی پیروکاری کرنے والے، شیطان کی تابعداری کرنے والوں کی حق کے مقابلے میں باطل کی جو قیادت ہے وہ ان کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ آج بھی حق اور باطل کا یہ ٹکراؤ کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے۔ یورپ اور امریکہ کی استعمار پسند اور حریص نگاہوں نے سن 1914 کی جنگ عظیم کے وقت عرب ممالک کی جغرافیائی اور اقتصادی غیر معمولی عالمی اہمیت کو انہوں نے اس وقت بھانپ لیا تھا، اور اس وقت سے ہی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا، اپنے ذہنوں کے اندر یہ نقشہ جما لیا تھا کہ وسط عرب یعنی فلسطین میں یہود کے نام پر اپنی ایک فوجی چھاونی بنا کر عربوں کی آزادی اور ترقی کو پابندیوں اور دفاعی پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے۔ ان کی نگاہ عرب کے علاقے میں پیدا ہونے والے تیل کے اوپر تھی، چنانچہ عدل اور انصاف کے گلے پر چھری رکھ کر اور انسانی شرافت اور اخلاق اور تاریخ اور آئین کے تمام ضوابط سے برملا سرکشی کرتے ہوئے 1916 میں وزیر خارجہ برطانیہ مسٹر بالفور نے اس وقت برطانیہ کے عالمی انتداب اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر فلسطین میں یہود کے ہوم لینڈ کے منصوبے کو صرف مسلم اور عرب دشمنی کے جذبے کو تسکین دینے کے لیے پوری سیاسی قوت پہنچائی، جس سے ترکی کی خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے اور عربوں کی ملی شیرازہ کی تار پود بکھیر دینے کے باوجود بھی آسودگی میسر نہیں آئی تھی۔ حالانکہ یہ منصوبہ وہ مطالبہ تھا کہ جس کو کسی قوم کی سیاسی، آئینی، اخلاقی اور تاریخی تائید نہ ملنے کے بنیاد پر بذات خود یہودی قوم بھی اقوام عالم کے سامنے برملا منہ سے نکالنے کی جرت نہیں کرتی تھی۔ یورپ اور امریکہ نے برطانوی تائید اور حمایت سے عربوں کے لیے یہ ایک زہر آلود سیاسی خنجر تیار کیا تھا، اور اس کی تیاری کے لیے 21 سال تک بغض اور عناد کے مختلف کارخانوں میں اس منصوبے کی آویاری کی جاتی رہی، اور یورپ میں بسنے والی یہودی قوم کو اس سے مسلح کر کے اور پھر یورپ بدر کر کے فلسطین روانہ کیا جاتا رہا، کیونکہ یہ قوم یورپین دولت کی اقتصادی درآمد و برآمد، اندرونی تجارت و صنعت اور ملکی ثروت پر خطرناک حد تک قابض ہو چکی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یورپ کے شاطران سیاست نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک طرف اپنے ممالک کو یہودی قوم کے ناپاک وجود سے پاک کیا، اور دوسری جانب فلسطین کی پاک سرزمین تک ان ناپاک سانپوں کو پہنچا کر پوری عرب سرزمین کو زہر آلود بنا دیا، تاکہ کسی بھی وقت یہ عربوں کو ڈس کر بے اقتداری کی نیند سلا سکیں۔ یہاں تک کہ جون 1967 میں برطانوی عیاران سیاست کا کسی نہ کسی حد تک
یہ خواب شرمندہ تعمیر ہو گیا۔ عربوں پر یورپ اور امریکہ کے اسرائیل کے پردے میں اس وحشتناک درندگی نے جہاں عربوں کو عبرتناک تباہیوں اور دردناک مصائب اور آلام سے دوچار کر دیا کہ اسباب کے درجے میں ان نقصانات کی تلافی نہ مخلص ہمدردوں کی ہمدردیاں کرتی نظر آتی ہیں اور نہ خنجر بکف دوستوں کی امدادیں۔ بلا شبہ عرب اس وقت سخت کشمکش کے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں اور بڑی صبر آزما منزل سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کی اللہ رب العزت مدد فرمائے اور اس طوفانی منجدھار سے انہیں سلامتی کے ساتھ نکالے۔ عربوں کی اوپر آنے والے یہ مصائب اور آلام جو در حقیقت عربوں کے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ الفاظ اس حالت کو بیان نہیں کر سکتے۔ مسلمان عالم اپنے فلسطینی بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی مدد پر ہیں، ان کی اعانت کے لیے بیتاب اور کمر بستہ ہیں، اور تن من دھن سے مسلمانوں کا ایک ایک فرد اور مسلمانوں کا ایک ایک ادارہ ان کی اعانت کے اندر مصروف ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایسے مواقع کے اوپر مسلمانان عالم مدد کرتے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی صرف تنہا عربوں کا یا فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک مسلمان کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ یا قومی مسئلہ نہیں ہے، سراسر ایمان اور حق سے وفاداری کا مسئلہ ہے۔ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر آباد ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، یا چین کے مشرق کے اندر وہ بستا ہو، یا اوقیانوس کے غرب میں، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، مسجد اقصی لا الہ الا اللہ کہنے والے کرۂ ارض کے ہر شخص کا مسئلہ ہے، خواہ اس کا کوئی بھی رنگ ہو، اس کی کوئی بھی زبان ہو، اس کا کوئی صوبہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی قصبہ ہو۔ ایمان والوں کے لیے مسجد اقصی ایک صرف مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف اس امت کے ابتدائی لوگوں نے 17 مہینے تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں ادا کی۔ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے۔ مسجد تو کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے لیے کرۂ ارض پر اس سے مقدس کوئی گوشہ نہیں۔ سجدگاہ سے بڑھ کر زمین کے پاس مومن کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ زمین کی کچھ وقعت اس کے دل میں ہے تو اسی دم سے ہے کہ اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے زمین کے اوپر، اور مومن اپنے 7 اعضاء زمین پر اکٹھے سجدے کے اندر رکھتا ہے۔ رب العالمین کو ایک سجدہ یہ اپنے 7 اعضاء کے ذریعے سے پیش کرتا ہے۔ وہ فرش جس پر ایسی بہت ساری پیشانیاں مل کر کے ایک ساتھ جھکیں، ایک ساتھ سر سجود ہوں، اور ایک تکبیر کی آواز کے اوپر سجدہ ریز ہوں، وہ عرش کے مالک کو عین اس ادب سے پوجنے
اور دن میں 5 بار باجماعت حاضر ہوں تو وہ فرش مسجد کہلاتا ہے۔ مسجد تو کوئی ہو، مسلمان کی جان ہے، اور پھر اس مسجد کے بارے میں جس میں ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانیاں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز پر ایک ساتھ جھکی ہوں، اور جہاں نماز ادا کرنے کو امام لانے کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو براق دے کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا ہو۔ مسجد تو کوئی ہو، مسلمان کی جان ہے، لیکن ایسی مسجد کے جس کے کھونٹے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں بنتی رہی ہوں، اور جہاں سب امتوں کے امام الانبیاء سید البشر سید الاولین والآخرین خاتم النبیین کے مقتدی بن کر خالق انسانیت کی تعظیم کی ایک تقریب بے مثال منعقد کر چکے ہوں، ایسی مسجد ایک مسلمان کے لیے جان سے بڑھ کر کیوں نہ ہو۔ مسجد، اور وہ بھی مسجد اقصیٰ کے جس کی جانب امام الانبیاء کے سفر شب معراج کے تذکرے ہم قرآن کریم میں باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، اس مسجد سے بڑھ کر امت مسلمہ کو کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ ہزاروں انبیاء کی میراث کے جس پر ایک یادگار رات خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر امامت رہتی دنیا تک کے لیے ثبت کرا دی جاتی ہے، آسمانی امتوں کی میراث جسے وصول کرنے کو خلیفہ دوم مدینہ سے رخت سفر باندھ کر نفس نفیس بیت المقدس پہنچتے ہیں، نبیوں اور امتوں کی یہ مقدس میراث آج اپنے ملکوں اور صوبوں اور پانیوں کی شور میں مسلم امت کو بھول جائے، اور دنیا کی سب سے چھوٹی اور سب سے ذلیل قوم اٹھ کر کرۂ ارض پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی امت مسلمہ کو یہ سبق دینے لگے کہ مغضوب علیہم کے حق میں یہ اپنی اس میراث سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائیں۔ ایسی قوم کہ جس کے اوپر رب العالمین کی بار بار پھٹکار برسی ہو، جس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کرتے گئے ہوں، اور جو فساد فی الارض کی سوار رہتی دنیا تک کے لیے جس کے یہاں اب کوئی کردار باقی نہیں، اس قوم کو یہ امت اپنی ایک مسجد دے دے، اور مسجد بھی کون سی؟ مسجد اقصیٰ، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں نازل کر رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ایسی قوم کہ صدیوں سے اس کے لیے اعلان کیا گیا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس آیت کا مصداق بنی رہنے والی ایک جرائم پیشہ قوم کو امت مسلمہ اپنی یہ سجدگاہ بھی دے دے، اور ساتھ میں پورا ملک بھی دے دے جو اس مسجد میں صفیں باندھ کر رب العالمین کی تعظیم اور کبریائی کرتا ہے۔
اقوام متحدہ کے دفتر میں اس سودے کی رجسٹری کرا کر کے آئے اور اپنے کچھ بدخصلت نمائندوں کو اس کے لیے اپنا وکیل کرے، اس سودے سے انکار کا نام امن دشمنی ہے، دہشت گردی ہے، انسانیت کا چین ختم کر دینے، ایسے گناؤنا فعل جو مہذب قوموں کے ہاں آج ایک گالی کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور اس کو گالی جاننا ہی آج مہذب ہونے کی ایک بنیادی شرط، کیونکہ تہذیب کی رجسٹری بھی اسی اقوام متحدہ کے دفتر میں جا کر ہوتی ہے۔ امن اور تہذیب کی تعریف اب انبیاء نہیں کریں گے، بلکہ تاریخ انسانی کا وہ بدقماش ٹولہ کرے گا جو نبیوں اور کلمہ حق کہنے والے صدیقوں کا خون جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں تک اپنے دلوں کی آواز پہنچانا انسانی، اسلامی اور اخلاقی رشتوں سے ضروری سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان عربوں کے انصاف اور دیانت پر مبنی اس موقف کی پوری تائید کرتے ہیں کہ ارض فلسطین کے بلا شرکت غیر تنہا فلسطینی مسلمان عرب مسلمان مالک ہیں، اور یورپ اور امریکہ کی اسرائیل کے پردے میں عربوں سے دوستی اور روس کی عربوں سے دشمنی آمیز دوستی کے نتیجے میں اسرائیل نے جن عرب علاقوں پر قبضہ کیا ہے اس کا ایک ایک انچ فلسطینی مسلمانوں کا ہے، اور انہی کو واپس ملنا ضروری ہے۔ اسلامی اخوت اور عالمگیر دینی رابطہ و اتحاد کے تحت فلسطینی مسلمانوں کے اس حق پسندانہ موقف کو ہر قسم کی وطنیت اور علاقائی حد بندیوں سے بالاتر سمجھتے ہوئے تمام مسلمانان عالم کی جانب سے حسب استطاعت ہر قسم کی جانی، مالی، فکری، عملی اور سیاسی تائید کا قرار واقعی مستحق سمجھتے ہیں۔ وقت آج پھر مسلمانان عالم سے صادق و مصدوق آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کی عملی تصدیق کا مطالبہ کرتا ہے۔ مسلمانان عالم جہاد بالنفس اور بالمال کے بغیر اس فریضہ تصدیق سے سبکدوش نہیں قرار دیے جا سکتے۔ اس لیے فلسطین اور عرب کے مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے مومنانہ عزم، یقین اور مجاہدانہ حوصلے اور جذبہ اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ جس طرح میدان کے اندر اس وقت جمع ہوئے ہیں وہ اپنے قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ فتح اور کامرانی ان کی قدم بوسی کی منتظر ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے اندر رہنے والے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ اپنی جان مال کے ساتھ تمام انصاف اور حق پسند انسانوں کی طرح اس مشکل اور کٹھن مرحلے میں فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیں اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، آواز کے ساتھ، دعاؤں کے ذریعے سے، قنوت نازلہ کے ذریعے سے، اپنی نمازوں کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کو
بے سہارا اور مظلوم بہنوں کو اور یتیم بچوں کو اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھیں، اور ہر طرح کی مالی امداد کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عربوں کو اور خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کو اس مرحلے کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، فتح اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور انسانیت کے دشمن یہود ذلت اور رسوائی کی آغوش میں ان کے ہاتھوں سے دائمی نیند سونے کے اوپر مجبور ہوں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر عساکر المسلمین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم حرب جمعہم، اللہم انذر بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم الظالمین، عن القوم المجرمین، عن القوم الملحدین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔